دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائیں سکھاتے بھی تھے، گھر والیوں کو بھی دعائیں سکھاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں ایسے سکھائیں جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، وہ تو نہیں ہوتے تھے نا لکھے ہوئے مصحف تو سامنے نہیں ہوتے تھے سب کے، تو زبانی یاد کرانے کا نظام تھا. یعنی ایک آیت پڑھی پھر اسے سنی، پھر پڑھی، پھر سنی، پھر پڑھی، اس کو سینہ بسینہ یاد کرنا کہتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن اس طرح یاد کیا تھا. قرآن شریف سامنے نہیں تھا. ایک نابینا حافظ تھے، ان کے استاد تھے، میرے دادا کے شاگرد تھے، اور یہ دو ہی استاد شاگرد چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک آیت وہ پڑھتے تھے استاد، پھر والد صاحب پڑھتے تھے. ہمارے گاؤں زیارت کاکا صاحب میں، تو نوشہرہ کے پاس ہمارا قصبہ ہے، وہاں رہتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ. ہمارے ایک بڑے، میں تو ظاہر بات ہے میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. تو یہ جو شاگرد تھے ہمارے دادا کے، وہ شاگرد تھے وہ حافظ صاحب، اور والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے سارا دن، اور ہمیں ایک آیت وہ پڑھتے، پھر ہم پڑھتے، پھر ہم ان کو وہ پڑھتے. اتنی دفعہ ہمیں کہلواتے کہ ہمیں یاد ہو جائے، پھر ہم اس کو پھیرے دیتے رہتے. تو بڑا عجیب طریقہ تھا وہ. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں شاید کسی کے کام آ جائے. مجھے بہت کہہ دیتے کہ اس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، کبھی بھولتا نہیں. اور ان کو اتنا پکا قرآن یاد تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنا پکا. میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پکا حافظ نہیں دیکھا. مجھے مدت تو بھول گئی، غالباً 30 سال فرمایا یا 40 سال فرمایا. مجھے کہا کہ 40 سال ہو گئے میں نے کبھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا. کہیں میں ایسے بھولا نہیں کہ مجھے قرآن کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہو، یا قرآن کھول کر. وہ فرماتے تھے کہ میں دل چاہتا ہے میں دیکھ کر تلاوت کروں، لیکن مجھے زبان پہ قرآن شریف اتنا چڑھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ رواں ہے کہ جب میں دیکھ کے تلاوت کرنا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے تلاوت کا کہ میں کبھی ایک قرآن شریف دیکھ کر پڑھ لوں اس کو. تو فرمایا کہ ناظرہ جس طرح کہتے ہیں جس کو، تو کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، لیکن میرے زبان پر قرآن شریف اتنا تیز ہے کہ میں اتنا آگے نکل جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے. یاد بھی اتنا پختہ تھا کہ پھر میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ میں کہاں پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن شریف میں وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی. پھر اس کے پاس آتا ہوں، پھر 1-1.5 منٹ اپنی آپ نظر جماتا ہوں صفحوں پر، پھر آگے نکل جاتا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو قرآن یاد کیا وہ اس طرح تھا کہ استاد ہمیں آیت بتاتے تھے. مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیت بتائی، ہم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو استاد نے کئی دفعہ کہلوائی، اتنی کہلوائی کہ ہماری زبان پر آیت جاری ہو گئی. آیت یا 2-3-4 آیتیں ملا کر سبق جس کو کہنا چاہیے، سبق دے دیا استاد نے. اس طرح وہ کئی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، شروع میں کم ہوتی ہیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں. تو فرماتے تھے اس کے بعد وہ ہمیں کہتے تھے کہ اب تم ان آیتوں کو جب یاد تمہیں ہو گئی، کہلانے زبانی بات چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یاد ہو گئی، استاد نے یاد کرا دی، اپنے سامنے بٹھا کر کہلوا دی، اب ہم 4-5 آیتیں خود سے پڑھ سکتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. دیکھنے کا تو ویسے سوال نہیں، مصحف ہے ہی نہیں درمیان میں، استاد ویسی نابینا ہے. تو پھر اب استاد کہتے ہیں کہ تسبیح لو اور اس سبق کو جو تم نے چند آیتیں آج لی ہیں اس کو 100 پھیرے دو زبانی. تو کہتے ہیں تسبیح لے کر اس سبق کو جتنی بھی آیتیں ہوتی تھی 100 پھیرے دیتے تھے. 100 پھیرے پورے ہو تو استاد کو آ کر سنا دیا. وہ تو سنا تو 100 پھیرے سے پہلے بھی رہے تھے، لیکن اب تو 100 پھیرے اس کو دلوائے تاکہ وہ نقش ہو جائے دل کے اوپر. پھر کہتے ہیں اگلا سبق بھی اسی طرح 100 پھیرے. پھر ان دونوں سبقوں کو چونکہ الگ الگ 100 پھیرے دیے ہیں تو ان دونوں کو کنیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپس میں. تو کہا دونوں کو ملا کر ہم 50 پھیرے دیتے تھے. تو آپ سوچیں کہ 100 پھیرے اس کو پڑھ گئے، 100 اگلے سبق کو پڑھ گئے، دونوں کو ملا کر، دونوں سبقوں کو ملا کر 50 دیے، تو گویا ہر سبق کو 150 پھیرا پڑ گیا. اس کے بعد اگلا سبق کو 100 پھیرے دیے، تیسرے سبق کو، چوتھے سبق کو 100 پھیرے دیے، تیسرے اور چوتھے کو ملا کر 50 پھیرے دیے، اور پھر ان چاروں کو ملا کر 25 پھیرے دیے. یہ 4 کا سیٹ بن گیا. ایسے ہی 4 کا اگلا سیٹ بنا دیا، 100 پھر یعنی 4 ہی ہو گئے. 5ویں چھٹے کو 100 ملا کر 50، 7ویں 8ویں کو 100 ملا کر 50، پھر 5ویں چھٹے 7ویں 8ویں کو ملا کر 25، پھر پہلے سے لے کر 8ویں تک ان سب کو ملا کر 13 پھیرے، یعنی ہر دفعہ پھیرے آدھے کر دیتے. تو تقریباً آپ سوچیں 100 50 25 کتنے ہوئے، 175. 175 میں 13 ملا دیں تو 78 88، تقریباً 188 190 پھیرا ایک سبق کو پڑھ جاتا تھا اس طریقے کے ساتھ. یہ قرآن شریف پھر نہیں بھولتا انسان کو. یہ ساری عمر ایسے جیسے آپ کے دل کے اوپر تحریر ہے، جب مرضی پڑھیں. الف لام میم سے لے کے والناس تک. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 رات کا ختم بھی کیا ہوا تھا جب سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی، 3 رات کا ختم بھی کیا تھا. اب 4-5 راتوں کا ختم تو ان کے لیے رمضان کے اندر ایسا تھا جیسے معمول. اللہ پاک نے بہت پڑھنے کی توفیق دی تھی. سارا دن ہم دیکھتے تھے کہ حالانکہ بہت اونچے درجے کی کتابیں پڑھاتے تھے اور مختلف مضامین میں PhD کراتے تھے. ان کے پاس تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، عقیدے میں اتنے بڑے بڑے مضامین میں لوگ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ان کے پاس PhD کرتے تھے اسٹوڈنٹس. اور لیکن اس کے ساتھ تلاوت. اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جاتے تھے یونیورسٹی، اور 30-35 منٹ ان کو لگتے تھے یونیورسٹی جانے میں.
تو مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں جاتے ہوئے ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں یونیورسٹی جاتے ہوئے، یونیورسٹی سے واپسی پر ایک سپارہ، ڈرائیو کرتے ہوئے، حالانکہ ڈرائیونگ کے ساتھ تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے کہ دائیں بائیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بریک لگ رہی ہے، ہارن، یہ وہی بندہ ڈرائیونگ کے دوران تلاوت کر سکتا ہے جس کو قرآن شریف بہت زیادہ پختہ یاد ہو۔ تو فرماتے تھے کہ یہ اس یاد کرنے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا قرآن یاد نصیب فرما دے، بہت بڑی چیز ہے، قرآن کے ساتھ جس کا دل لگ جائے